دنیا میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو پیر کے نام پر فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں، پیر کے نام پر۔ حالانکہ ایسے پیر ہم نے کبھی نہیں دیکھے جو لباس عورتوں والی یہ کر لے، اپنا لے۔ آج پیر ایسے ایسے آ گئے مارکیٹ میں جسے انٹرنیشنل پیر کہہ لو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ یہ وہ پیر ہیں جو تمہارے ایمان پر حملہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ یہ وہ پیر دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اپنا جو پہننے کا طریقہ ہے، جو لباس ہے، اس لباس کو وہ لڑکی کے مشابہ کر رہے ہیں، عورتوں کے مشابہ لباس پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسے پیر ہے؟ دنیا میں کیسے کیسے پیر آ گئے؟ یہ پیر نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کو برباد کرنے کا یہ ایک راستہ یہ اپنایا گیا ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے اندر زیادہ پائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ غلطی ان پیروں کی نہیں ہے، غلطی ان لوگوں کی نہیں ہے جو یہ پیری مریدی کر رہے ہیں۔ یہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی پیر ہے، جو اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کام کرتے ہیں، وہ حق پر ہے، وہ برحق ہے۔ ہم اس کے مخالف نہیں، ہم اس کے مخالف ہیں جو شریعت کو ٹکار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایسے ایسے پیر آ گئے ہیں جو عورت والی لباس استعمال کرنے لگے ہیں، اور نہ ہی انہیں اسلام کا کچھ آتا ہے، نہ اسلام کے ارکان معلوم ہے، نہ نماز کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو مرید بنائے جا رہے ہیں، پیسوں پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، پیسے اپنے پاس لوٹتے جا رہے ہیں۔ یہ پیر نہیں ہے، اگر کہو تو ان کو لٹیرا کہہ لو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک لٹیرا ہے، اصل میں یہ پیر نہیں ہے۔ جب یہ پیسہ دینا بند کر دیا جائے تو یہ ایک بھی نظر نہیں آئیں گے، یہ ایک بھی نظر نہیں آئیں گے۔ آج اگر ہندوستان میں سب سے زیادہ کوئی بزنس آسان ہوا ہے، سب سے بزنس اگر کوئی سکسس ہو رہی ہے آج کے وقت میں، تو وہ پیری مریدی ہے۔ وہی بزنس سب سے زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے سکسس ہوتے ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، آج پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جو آسان بزنس ہو گیا ہے وہ یہ بزنس ہوا ہے کہ پیری مریدی کا کام شروع کر دو۔ یہ اتنا آسان تو نہیں جتنا آسانی سے لوگ کر رہے ہیں۔ آج گدی پر جیسے بیٹھے ہوئے، یہ اتنے آسان تو نہیں تھے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ کمی جو ہے وہ لوگوں کے اندر ہے، کمی عوام کے اندر ہے۔ ان کی غلطی نہیں ہے جو گدی پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ چموا رہے ہیں، غلطی ان کی نہیں ہے جو گدی پر بیٹھے ہوئے اپنے پیر چموا رہے ہیں، غلطی ان کی نہیں ہے جو گدی پر بیٹھ کر کے تم سے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ غلطی تمہاری ہے کہ تم ان کے دربار میں جاتے ہی کیوں ہو، ان کو مانتے ہی کیوں ہو، ان کو اپناتے ہی کیوں ہو۔ جب ہم ان کو اپنائیں گے نہیں، جب ہم ان کو مانیں گے نہیں، جب ہم ان کو ٹھکرا دیں گے تو انہیں یاد آئے گا کہ ان کے اوقات کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے۔ وجہ یہ ہے ان کی سر پہ بیٹھنے کی، وجہ یہ ہے ان کی لوٹنے کی، وجہ یہ ہے دنیا کے سامنے جو ہے شریعت کی دھجیاں اڑانے کی ان کی، کہ ہم ان کو مان بیٹھے ہیں، ان کے بارگاہ میں جا کر کے اپنے سروں کو جھکانے لگے ہیں، ان کے بیعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو پیر ہوگا وہ نماز کے قائل ہوگا، جو پیر ہوگا وہ شریعت کے خلاف کبھی قدم نہیں اٹھائے گا، جو پیر ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ اسے خوف ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی کے اندر ڈر ہوتا ہے تو وہ عالموں کے اندر ہوتا ہے، علماء کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، جو عالم نہیں ہے وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، غیر عالم پیر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو شریعت کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر سے پیر موجود ہے جو ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بریلی کے امام احمد رضا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس زندگی کے سفر میں ہمیشہ یاد رکھنا، اس چیز کو دیکھتے رہنا کہ کہیں تمہارے ایمان پر کوئی حملہ تو نہیں کر رہا ہے، کہیں تمہارے ایمان کو چھینا تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ دنیا والے ہیں، یہ دنیا والے زہر نہیں دکھائیں گے تم کو، دکھائیں گے شہد، پلائیں گے زہر۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے سفر میں اچھے سے رہنا، زندگی میں ہمیشہ اچھے سے رہنا۔